آیت نمبر 12 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، اور ہم مٹاتے ہیں رات کی نشانی کو، وجعلنا اور بنا دیتے ہیں دن کی نشانی کو روشن، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم ڈھونڈو اپنے رب کا فضل، وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ دن اور رات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، آدمی اللہ کی قدرت کو دیکھے۔ کبھی دن کبھی رات، کبھی دن بڑھا دیا رات چھوٹی کر دی، کبھی رات بڑھا دی دن چھوٹا کر دیا، کبھی گرمی بھیج دی کبھی سردی بھیج دی، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، تفسیروں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا، کہتا ہے جی میں جا رہا تھا، اکیلا تھا، حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار بھی ساتھ نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شیر میرے پیچھے بھاگا ہے اور غضبناک شیر ہے۔ میں بھاگا، خیال آیا کہ یہ نہیں چھوڑے گا، تو ایک کنواں تھا، میں نے کہا میں اس میں چلا جاؤں، اس سے جان چھوٹ جائے گی، جب یہ چلا جائے گا پھر نکل آؤں۔ تو وہاں کنارے ایک درخت کھڑا تھا، اس کی دو ٹہنیاں بڑی مضبوط تھیں، ان کو میں نے پکڑ کے میں اس کنویں میں لٹکا، نیچے دیکھا تو ایک اژدہا بڑا منہ کھول کے بیٹھا۔ میں نے کہا شیر سے بچا تو اژدہا کے منہ میں گیا، اگر یہ ٹہنی ٹوٹی تو۔ اب میں ٹہنیوں سے لٹکا ہوا تھا تو میں نے دیکھا نا ٹہنی ایک سفید ہے، ٹہنی دو جو پکڑی ہوئی تھی، ایک ٹہنی پر سفید چوہا بیٹھا تھا، ایک پر سیاہ چوہا، وہ ٹہنیوں کو کاٹ رہے تھے۔ اگر جیسے یہ ٹہنی کٹی میں گرا، ادھر شیر سے بچا تو سانپ کے منہ میں گیا۔ اس نے پھر صبح ایک صاحب سے تعبیر پوچھی، ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ جو تو جا رہا تھا نا تو تیرے پیچھے بھاگا یہ ملک الموت اور موت تھی، فرشتہ تھا کہ تیرے پیچھے بھاگا کہ تیرے کو لے گا، اور جو تو گڑھے میں یا کنویں میں جس وقت لٹکا نیچے دیکھا کہ بھی سانپ بیٹھا تھا، اژدہا بیٹھا تھا، وہ تیری قبر ہے۔ یہ جو دو ٹہنی آپ نے پکڑی تھی اور چوہے کاٹنے والے، ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے، ایک دن ہے ایک رات ہے، یہ تیری زندگی کی ٹہنیوں کو کاٹ رہی ہے۔ تو ایسے ہی زندگی مثل برف گزر رہی ہے، دیتا ہے یہ گھڑیال تجھے منادی،
تیری زندگی کی ایک گھڑی اور گھٹ گئی. تو دن رات یہ چل رہے ہیں، اپنے کام میں لگے، ذرا بھی ان کی سستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا، کبھی تو فرمایا کہ رات تمہارے سکون کے لیے، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے لباس بنا دیا، سکون بنا دیا، لیسکن الیہا، سکون حاصل کرے. اور دن کو بنا دیا کہ اپنا معاش تلاش کرے، روزی ڈھونڈے. لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں فمحونا آیت اللیل، ہم نے رات کی نشانی کو مٹایا، وجعلنا آیت النہار، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنا دیا کہ روشنی میں کام کرے، محنت کرے، خوب کرے. ایک تو علت اور وجہ بتائی لتبتغوا فضلا من ربکم، کہ دن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل، روزی ڈھونڈو، روزی تلاش کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، فرمایا انسان مرد کے لیے اتنا گناہ کافی ہے کہ جن کی روزی ان کے ذمہ میں تھی وہ ان کو ضائع کرنے لگا ہے. پوچھتی ہے، پڑا ہے، بیوی کا خرچہ دینا ہے، بچوں کا خرچہ دینا ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا خرچہ اس نے دینا تھا، لیکن پڑا ہے، کہیں کمانے کی فکر نہیں ہوتی. اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یبغض علی الشاب والصحیح والفارغ، کہ اللہ رب العالمین اس نوجوان پر غضبناک ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں جو جوان بھی ہے، صحیح بھی ہے، فارغ بھی ہے، پھر بھی کچھ نہیں کرتا، پھر بھی بیکار پڑا ہے. تو حد حرام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. وہ جس طرح کہا جاتا ہے اس کی کیفیت تو یہی نکلے گی نا کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، کسی کام کا بھی نہیں، نہ گھر کا ہے کہ وہ کہیں اچھا آدمی ہے، نہ باہر والے کہتے ہیں کہ جی کام کرنے والا آدمی ہے، لائق آدمی، بیکار. تو روزی ڈھونڈے. آپ نے یہ حدیث بھی سنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مزدور کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا. کتنا حوصلہ بڑا ہوگا کہ یہ محنت کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک صاحب آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کچھ سامان تھا، وہ فرمایا یہ بیچ دے، کلہاڑا لے لے اور اپنی محنت کر. صرف اسی پر نظر رکھ کے بیٹھا ہو کہ جہاں سے کوئی ہاتھ لگے گا پھر کھا لیں گے، نا، اپنی روزی معاش تلاش کرے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد فرض ہے اپنی روزی تلاش کرنا، رزق روزی ڈھونڈے، محنت کرے. جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر رکھی ہے وہ ملے گی، مقدر سے زیادہ تو مل نہیں سکتی. اپنا مقدر لے کے ہی جائے گا. لن تموت حتی تستکمل رزقہا، اپنا رزق کھائے گا پھر مرے گا، پہلے تو موت آتی نہیں. تو جو رزق ہے وہ رزق آدمی کو ڈھونڈتا ہے، جیسے کیسے اسے پہنچ کے رہے گا، بالکل پہنچ کے رہے گا. ایک بتایا کہ تاکہ تم اپنا فضل رب سے ڈھونڈو. دوسری وجہ بتائی وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ دن بنایا تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جانو. ہفتے بنتے ہیں،
دنوں سے، ایک دن آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، جی ہفتہ ختم ہو گیا، اور جی مہینہ ختم ہو گیا، اور جی آج تو سال ہی ختم ہو گیا۔ تو سالوں کی گنتی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انگریزی گنتی ٹھیک ہے یاد رکھیں، لیکن اسلامی احکامات اسلامی پر ہیں کہ رمضان المبارک آ گیا، عید کے دن آ گئے، حج کا موسم آ گیا، اگر کوئی طلاق ہو گئی تو اس کی عدت بھی اسلامی مہینوں سے، اسلامی مہینے کو گننا ضروری ہوگا، اگر بالکل اس کی گنتی چھوڑ جائے تو گنہگار ہوں گے سارے، اور اسلامی احکامات سے محرومی ہو جائے گی۔ ہے معلومات لے رہے ہیں، کچھ کو پتہ ہے، لیکن ہماری اکثریت اب ادھر جا رہی، عوام تو کیا ہماری خواص کا بھی حال ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی پوچھیں انگریزی تاریخ تو بتا سکے گا، اسلامی تاریخ شاید اسے یاد نہ، یہ کاہلی اور سستی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سالوں کی گنتی، ہاں جی کہتے ہیں جی 10 سال کا ہو گیا بچہ، حقیقت تو یہی ہے کہ 10 سال اس کی عمر کم پڑ گئی، 50 سال کا ہے تو 10 سال نکل گئے، باقی 40 رہ گئے، لیکن بہرحال 10 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی جی، والحساب، اور حساب بھی اسی پر ہوتا ہے کہ یہ سالوں کی دنوں سے گنتی ہوتی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ، اور ہر چیز ہم نے اس کی تفصیل بیان کر دی، تفصیل بیان کرنا واضح کر دیا بالکل۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، ہر انسان کہ ہم نے اس کے نامہ اعمال کو لٹکا دیا، فی عنقہ ہی، اس کی گردن میں، نامہ اعمال اسی کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، یوں ہی سمجھ لے کہ اس کا ذرہ ذرہ محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک قدم، ایک ایک قول، ایک فعل بالکل محفوظ ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء، کہ جو نیکی کرتا ہے وہ بھی موجود، جو برائی کرتا ہے وہ بھی موجود، وہ جان لے گا خود ہی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نامہ اعمال اس کا لایا جائے، وہ لایا گیا، کھولا جائے گا، دو جی پڑھو، وہ پڑھنا شروع کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ تھوڑا سا پڑھے گا، اللہ فرمائیں گے ماں ٹھہر، یہ جو کچھ لکھا ہے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا؟ کہے گا نہیں جی ٹھیک لکھا، چلو آگے پڑھ، پھر آگے پڑھے گا، آگے پڑھے گا، وہاں ہر آدمی پڑھا لکھا ہوگا، یہ نہیں کہے گا کہ تو پڑھ کے سنا یار مجھے تو آتا نہیں۔ اور پھر یہ نامہ اعمال جو کچھ لکھا ہوگا عربی میں ہوگا، اور جیسے قبر میں جاتے ہیں نا تو وہ عربی دان ہو جاتے ہیں، ہر ایک سے سوال ہوگا، من ربک کا عربی میں ہوگا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، عربی میں سوال ہوں گے، وہ عربی میں جواب دے گا۔ یہ نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، کھولا جائے گا کہ دیکھو پڑھو، یہ ان پڑھے والی بات تو اب رہے گی نہیں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، نامہ اعمال پڑھ لے، لکھا ہوا ہے۔ جس وقت وہ پڑھتا پڑھتا جائے گا کہ ساری چھوٹی چھوٹی، اچھا وہاں حافظہ بھی بڑا مضبوط ہو جائے گا، یہاں تو ہے نا کہ یہ پرانی باتیں بھول گئیں، پتہ نہیں وہ کیسے تھی، وہاں نہیں، ساری چیزیں یاد آ جائیں گی کہ ٹھیک ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اچھا یہ ساری بڑی چھوٹی ساری چیزیں آ گئیں، ساری چیزیں، وجدوا ما عملوا حاضرا، سب کچھ کو موجود پائے گا کہ اب یہ ٹھیک ہے۔
دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر دو فرشتے بیٹھے، دائیں کندھے پر بیٹھنے والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے پر بیٹھنے والا گناہ لکھتا ہے، لیکن دائیں کندھے والا امیر ہے، بائیں کندھے والا نائب ہے۔ جب بھی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو وہ فوراً لکھ لیتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دائیں کندھے والا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک خوشبو پھوٹتی ہے، وہ فرشتہ سونگھ لیتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جیسے قیامت کے دن نا جنت میں ہر شے ارادے پہ چلے گی، ارادہ کرے گا کہ یہ پھل کھاؤں، اب کہنا نہیں پڑے گا، بن کٹ کے تیار ہو کے سامنے آ جائے گا، منہ میں ڈالنے والے بھی اور خدام ہوں گے۔ بائیں کندھے والا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں لکھ لوں، دائیں کندھے والا کہتا ہے ابھی ٹھہرو، شاید توبہ کر لے، شاید استغفار کر لے، شاید رجوع اللہ کر لے۔ کچھ وقفے بعد کہتا ہے اب لکھ لوں، کہتا ہے ابھی ٹھہرو۔ 3 دفعہ وہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، 3 دفعہ کے بعد اتنے تک بھی اگر مسلمان متوجہ نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں اچھا لکھ لو۔ ایک نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے، اور گناہ ایک کا ایک۔ کرم کتنا ہے، اللہ کا احسان کتنا ہے کہ جیسے نیکی بڑھا کے لکھتے ہیں، گناہ بھی تو لکھ سکتے تھے، لیکن فرمایا نہ، گناہ نہیں، گناہ ایک کا ایک لکھ۔ کل انسان الزمناہ، ہر انسان کے ہم نے اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا، فی عنقہ، ہی اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامہ، ہم اس کو نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن، کتابہ لکھا ہوا ہوگا، یلقاہ منشورہ، اس کو ملے گا کھلا ہوا، کھلا ہوا ہوگا، آؤ جی پڑھ لو دیکھو، تو ساری پیچھے سے کی کرائی ساری باتیں آ جائیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا، تو موقع ہے کہ اب یہاں دنیا میں سنبھل جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہے وہ آدمی جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔